ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ نظر آتا ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ دکھائی دے رہا ہے، یہ تو انسان نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو فرشتہ دکھائی دے رہا ہے۔ ابھی تک بادشاہ مصر کی بیوی فریفتہ تھی، اب ساری عورتیں یوسف کی دیوانی ہو گئی۔ کیسی خطرناک چال چلی۔ اب ان عورتوں سے کہا، دیکھ رہی ہو نا، اب بتاؤ میرا کیا قصور ہے۔ یہ ایک اور چال، کیسی خطرناک چالیں ہوتی ہیں عورتوں کی۔ فون نمبر بھی ڈھونڈ لیں گی، کال بھی کریں گی، رات بھر جگائیں گی بھی۔ وہی چیز جو میں پہلے کہہ رہا تھا آپ کو، ان کیدکن عظیم، بڑی خطرناک ہوتی ہیں ان کی چالیں۔ تو یوسف علیہ السلام پر ہی الزام لگا دیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اندر لے گئی بادشاہ مصر کی بیوی، دروازے بند کیے بادشاہ مصر کی بیوی نے، یوسف کو بلایا بادشاہ کی بیوی نے، لیکن جب پکڑی گئی چوری تو سامنے بادشاہ کھڑا ہے، اور بادشاہ مصر کی بیوی کہتی ہے، جو تمہارے اہل کے ساتھ، بیوی کے ساتھ غلط کام کے ارادے سے اندر گھس جائے، کپڑے تک پھٹ جائیں، ایسے شخص کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ بالآخر اس یوسف علیہ السلام پر توڑ مروڑ کر الزام لگا کر جیل کے اندر بھجوا دیا۔ مفسرین کے الگ الگ اقوال ہیں، کوئی کہتا ہے کہ 10 سال یوسف جیل خانے میں رہے، کسی مفسر نے لکھا ہے کہ 7 سال جیل خانے میں رہے، ایک لمبی مدت جیل خانے میں رہے۔ خواب کی تعبیر بتائی، مصر میں جب قحط پڑا اس قحط کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے پھر اجازت دی کہ اس کو جیل سے نکالو، اور وہی جو یہ تعبیر بتا رہا ہے وہی اس کا حل بھی بتائے گا، اور کسی بھی طریقے سے ان کو ملک مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ اب آپ سوچئے، بچپن سے دور، اپنے باپ سے دور، بچپن میں کنویں میں پھینکے گئے، مصر کے بازار میں بیچے گئے، پھر بادشاہ کے گھر آئے، پھر جوان ہوئے، مختلف مراحل سے گزرے، 7 سال یا 10 سال جیل کی سلاخوں میں بھی رہے، اس کے بعد نکلے اور ملک مصر کے بادشاہ بن گئے، اور بادشاہ بننے کے بعد اپنی قمیص ایک قاصد کو دے کر بھیجا، فلاں بستی میں چلے جاؤ، ایک بوڑھا آدمی ہوگا، اس کا نام یعقوب ہوگا، یہ قمیص اس کو دے دینا، اور اتنا کہہ دینا اس سے کہ یہ قمیص تم پہچان لوگے، وہ بوڑھا آدمی اس قمیص کو پہچان لے گا۔ ایک قاصد کو قمیص دی، اپنی کرتا دیا اپنا، اور اس قمیص کو دے کر قاصد کے ہاتھ سے بھیجا۔ وہ قاصد نہیں جانتا تھا کہ جس کے پاس بھیج رہے ہیں یوسف وہ ان کا باپ ہے۔ وہ قاصد، وہ ایلچی، وہ دودت، وہ میسنجر، وہ پیغامبر جاتا ہے اور یوسف علیہ السلام کی وہ قمیص لے کر اس بستی میں پہنچتا ہے، اور پوچھتے پوچھتے یعقوب کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس جا کر کہتا ہے، ملک مصر کے بادشاہ نے یہ قمیص تمہیں دی ہے، اس قمیص کو دیکھو۔ اس نے کہا یہ قمیص تمہیں دیں گے تو تم پہچان لو گے یہ قمیص کس کی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اس قمیص کو اپنی ناک سے سونگا، اس قمیص کو اپنے منہ تک لے گئے اور ناک سے سونگا تو اس قمیص نے بتا دیا، یعنی سونگتے ہی یعقوب پہچان گئے کہ یہ قمیص تو یوسف کی ہے، میرے بیٹے کی ہے، میری لخت جگر کی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا جس نے یہ قمیص دی ہے اس کا نام یوسف ہے۔ جواب دیا ہاں۔ فرمایا کیف ترکتہ، آئے قاصد، آئے قمیص لانے والے، تم نے اس کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ تم نے اس کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ یعنی وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے، کیا ہے اس کا پس منظر؟ تو یعقوب علیہ السلام نے جب یہ پوچھا تو اس قاصد نے جواب دیا، تفسیر ابن کثیر پڑھیے اور معالم التنزیل دیکھیے، جب یہ پوچھا کہ کیف ترکتہ، تم نے اس کو کہاں دیکھا، کس حال میں چھوڑا، تو جواب دیا قاصد نے، ترکتہ ملک مصر، ہم نے اس کو مصر کے بادشاہ کی حالت میں چھوڑا ہے۔ یعنی اے یعقوب، اس وقت وہ شخص بادشاہ بنا ہے، حکمراں بنا ہے، ملک کا مصر کا بادشاہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے سنا کہ میرا بیٹا بادشاہ ہے، ملک مصر کا تخت نشین ہے، بادشاہ ہے، لیکن یہ سن کر ان کو خوشی نہیں ہوئی، رونے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگے لا
میں یہ نہیں جاننا چاہتا کہ یوسف بادشاہ ہے یا غلام، میں یہ نہیں جاننا چاہتا کہ وہ کس ڈگری پر ہے، کون سی پوسٹ ہے اس کے پاس، میں یہ سب نہیں سننا چاہتا، بس میں یہ جاننا چاہتا ہوں، میرے پوچھنے کا مطلب یہ ہے اسألکم عن ای دین ترکتہ، کہ تم نے اس کو چھوڑا تو اس کا دین کیا ہے، مجھے یہ مت بتاؤ کہ وہ بادشاہ ہے، چیئرمین ہے، ایم ایل اے ہے، ایم پی ہے، کیا ہے، یہ مجھے مت بتاؤ، اسالکم عن ای دین ترکتہ، مجھے یہ بتاؤ کہ اس کو تم نے کس دین پہ چھوڑا ہے۔ قاصد نے کہا ہم نے اس کو جس دین پہ چھوڑا ہے بس اتنا جانتا ہوں، قال یشہد ان لا الہ الا اللہ، بس وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں پھر میرے بیٹے کی تربیت ٹھیک ہوئی ہے، اگر وہ اللہ کو پہچان رہا ہے، اللہ کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کی تربیت ٹھیک ہوئی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس تعلیم سے جو دینی تعلیم ہے اس سے انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے، اور دینی تعلیم کو چھوڑ کر دوسری تعلیم حاصل کرنے والوں نے میرے بھائیوں ذریعہ معاش کی طرح کس طریقے سے اس کو استعمال کیا ہے وہ ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ نظریں ڈالو، حلال و حرام کی کوئی تمیز آج ہماری سوسائٹی کے اندر نہیں رہی ہے۔ آج کسی کو بھی دیکھ لو، بینکوں میں کتنا پیسہ اس کا جمع ہے، سود بڑھ رہا ہے، اس سے پوچھو کہ سیونگ اکاؤنٹ ہے اس میں سود بڑھتا ہے تم اس کا کیا کرتے ہو، یا فکس ڈپوزٹ تمہاری چل رہی ہے اس کا کیا کرتے ہو، یہ بتاؤ کہ کس کس کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے، اور کریڈٹ کارڈ جب تم بنواتے ہو تو بتاؤ کبھی اگر اس پہ وقت پر پیسہ بینک کو نہیں دیا تو سود دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو۔ تو میرے بھائیوں آپ غور کریں کہ اسی نبی نے ہمیں رب کی معرفت دیتے ہوئے اس کمائی کو حرام قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم، اگر کوئی شخص سود کا بیاج کا 1 درہم کھا لے، 1 درہم 1 روپے سے بھی کم ہوتا ہے، 1 درہم اگر سود کا کھا لے اشد من 36 زنیتن، گویا کہ اس نے 36 مرتبہ زنا کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 1 روپیہ سود کا، اور جانتا ہے کہ یہ سود کا ہے اور کھاتا ہے تو گویا کہ وہ 36 مرتبہ زنا کرتا ہے، یعنی 36 مرتبہ زنا کار کو زنا کرنے کے بعد جہنم میں جو سزا ملے گی وہ سود کا 1 روپیہ کھانے والے کو ملے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو کہ جن کا کاروبار ہی سود کا ہو، جو کاروبار ہی لین دین ہی جن کا پورا سود پہ چل رہا ہو، وہ اندازہ لگائیں۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا سود کھانے والا ایسا ہے جیسا کہ وہ اپنی ماں سے نکاح کر رہا ہے، یعنی جس طرح قرآن کی آیتیں 3 نہیں 3 لاکھ مرتبہ بھی پڑھ کر اگر ماں کے ساتھ نکاح کرو گے تو ماں حلال نہیں ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے سود پر کتنی بار قرآن اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر بھی اگر کھانا چاہو تو سود بھی حلال نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ماں حرام رہے گی اسی طرح سود بھی حرام رہے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ تعلیم آپ کو قرآن و حدیث کی تعلیم سے ملے گی، اس لیے رب کی معرفت بہت ضروری ہے۔ پھر سنو یعقوب علیہ السلام نے سب سے پہلے جو سوال کیا وہ یہی کہ کیف ترکتہ، تم نے یوسف کو کس حال میں چھوڑا؟ اس نے کہا ترکتہ ملک مصر، مصر کے بادشاہ کی حالت میں چھوڑا۔ کہا لا اسألکم عن ھذا، میں اس کے بارے میں نہیں جاننا چاہتا، اسألکم عن ای دین ترکتہ، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے یوسف کو کس دین پہ چھوڑا۔ قال یشہد ان لا الہ الا اللہ، کہا وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ آپ نے اپنی اولاد کو کیا تعلیم دی ہے؟ کیا تعلیم دی ہے آپ نے اپنی اولاد کو؟ اپنے رب کے بارے میں کیا سمجھایا ہے؟ اللہ کی ذات اور اس کی معرفت کے بارے میں آپ نے اپنی اولاد کو کیا سبق سکھایا ہے؟ جس طرح باپ کا کردار ہوتا ہے اولاد کی تعلیم و تربیت میں، اسی طرح ماں کا کردار بھی ہوتا ہے اپنی اولاد کی تربیت میں۔ آپ نے سنا ہے ایک ڈاکو تھا، ایک ڈاکو ہمارے اتر پردیش میں جس کا نام تھا سلطان ڈاکو، بہت مشہور ڈاکو تھا، پکڑا گیا، مقدمہ چلا،
پھانسی کی سزا ہوئی اور پھانسی کے دن اس سے جب آخری آرزو پوچھی گئی تو کہتا ہے مجھے میری ماں سے ملنا ہے۔ جب اس ڈاکو کے سامنے اس کی ماں کو لایا گیا، جلاد بھی کھڑا ہے، جیلر بھی کھڑا ہے، اور جیلر نے کہا لے مل لے اپنی ماں سے، اور کچھ کہا ہاں اگر پورا کر سکتے ہو تو بتاؤ۔ کہا ٹھیک ہے کوشش کریں گے، بولو کیا چاہتے ہو، تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے زیادہ وقت کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس اتنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے پہلے میری ماں کو تختے دار پہ لٹکا دو، بس اتنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے پہلے میری ماں کو پھانسی دو۔ دونوں کہنے لگے پاگل ہے کیا، سزا تجھے ہوئی، پھانسی اس کو کیوں دوں، اور اس کی کیا غلطی؟ کہا ساری غلطی اسی ماں کی تو ہے۔ جیلر صاحب جب میں 5 سال کا تھا، میری ماں بہنوں اگر تمہیں کپڑے دکھانے سے فرصت مل گئی ہو، اگر تمہیں اپنا زیور دکھانے سے فرصت مل گئی ہو تو سنو، اپنی اولاد کی تربیت میں تمہارا کردار سب سے نمایاں کردار ہوگا۔ اگر تم نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی طریقے سے کر دی تو کیا کہا سلطان ڈاکو نے جب میں 5 سال کا تھا، میری ماں نے مجھے پیسے دیے کہ بیٹا کرانے کی دکان پہ چلے جاؤ اور انڈا لے کر آؤ۔ میں دکان پر گیا، میں نے کرانے والے سے کہا ایک انڈا دے دو، اس نے انڈا دیا، اس نے مجھ سے کہا پیسے دو، اور میں نے اس کو بے وقوف بنا دیا، میں نے کہا پیسہ تو میں دے چکا ہوں۔ اس نے سوچا بچہ ہے جھوٹ تو بولے گا نہیں، میں ہی بھول گیا ہوں گا لینے دینے میں، اس لیے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، پیسے دے دیے تو کوئی بات نہیں، جاؤ۔ جب میں انڈا لے کر اپنی ماں کے پاس آیا، میں نے کہا ماں انڈا بھی لے لو اور پیسہ بھی بچا کے لایا۔ ماں نے کہا کیسے؟ میں نے پوری بات بتا دی۔ دکاندار نے کہا پیسے؟ میں نے کہا دے تو دیے۔ اس نے بھی کہا دے دیے ہوں گے۔ اچھا ٹھیک ہے میں ہی بھول گیا بیٹا، کوئی بات نہیں۔ ماں نے مجھے سینے سے لگایا جیلر صاحب اور میری پیٹھ تھپتھپا کے کہا بیٹے اس غریبی میں تم نے ایک ٹائم کا کھانے کا انتظام کر دیا، اب یہ پیسہ شام کے کھانے کے کام آ جائے گا، یہ پیسے میں شام کی سبزی آ جائے گی۔ جیلر صاحب اسی دن سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے، اسی دن سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے، میں چھوٹی موٹی چوریاں کر کے لانے لگا اور میری ماں مجھے پیٹھ تھپتھپانے لگی، پھر میں بڑی بڑی چوریاں کرنے لگا اور پھر بڑا ہوتا گیا، پھر ایک بہت بڑا ڈاکو بن گیا، پھر سر عام لوٹ کرنے لگا اور جو مال نہیں دیتا تھا اس کا مرڈر کرنے لگا، کھنجر سے چھری سے چاقو سے اس کو مارنے لگا۔ کسی کا قتل کر دینا میرے لیے معمولی بات ہو گئی، بس مجھے مال چاہیے، اگر آسانی سے کوئی دے دیتا تو ٹھیک ہے، نہیں دیتا تو اس کو قتل کر کے میں اس کا مال چھین لیتا تھا۔ جیلر صاحب میں پکڑا گیا، مقدمہ چلا اور مجھے پھانسی کی سزا سنائی گئی اور آج مجھے پھانسی دی جا رہی ہے۔ اگر میری ماں نے اسی وقت جس وقت میں انڈا لے کر آیا تھا اور پیسہ میں نے اپنی ماں کے ہاتھ میں دیا تھا، اسی وقت اگر میری ماں نے میرے گال پر ایک تھپڑ مارا ہوتا اور مجھے پکڑ کر دکاندار کے پاس لے گئی ہوتی اور پیسہ میرے سامنے دکاندار کو واپس کر کے کہا ہوتا بھائی میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے اس کو سزا دی، پیسہ تمہیں دے کر نہیں آیا تھا، یہ لو پیسہ، اگر اسی وقت اس نے مجھے تھپڑ مار کر پیسہ واپس کر دیا ہوتا تو اس تھپڑ کے اثر سے میں اتنا بڑا چور اور ڈاکو نہیں بنتا۔ مجھے اس منزل تک اور اس مقام تک پہنچانے والی میری ماں ہے، اگر مجھے پھانسی دی جا رہی ہے تو مجھے پھانسی کے تختے پر پہنچانے والی ماں کو زندہ کیسے چھوڑا جا رہا ہے؟ میری ماں، میری بہنوں، اگر تم نے میری بات سنی ہے تو اندازہ لگاؤ ایک عورت کا کردار کیا ہوتا ہے، اس نے اپنی بچے کو کیسی تربیت دی اور بچہ کیا بن گیا۔ اور اس کے برعکس دوسرا واقعہ آپ کے سامنے آنا چاہیے، شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ کا، جن کو آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ پیران پیر کہتا ہے، پیران پیر، بلکہ ان کو دستگیر تک کہہ دیتا ہے۔ دستگیر جانتے ہو دستگیر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو گرنے سے بچانے والا دستگیر۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے ان کا کہ وہ آ رہا تھا، مجھے دکھا رہا تھا 6واں آسمان، 7واں آسمان، 4تھا آسمان، اچانک اللہ کا پیر پھسلا، قریب تھا کہ اللہ گر جائے،
قریب تھا کہ اللہ گر جائے، میں نے ہاتھ پکڑ کر ان کو کھینچ لیا۔ اس دن سے نام پڑ گیا عبد القادر دستگیر۔ اللہ پھسل گیا، اللہ گر گیا، اور اللہ کو گرنے سے بچانے والے کون تھے؟ جن کے عقیدے یہ ہوں ان سے کیا توقع رکھی جائے گی۔ عبد القادر جیلانی کی عمر جب 12 سال کی تھی تو یہ قافلے والوں کے ساتھ جا رہے تھے، ماں نے 40 اشرفیاں ان کے کرتے کے استر میں سل دیں اور کہا بیٹے تم جا تو رہے ہو، ان کے ساتھ رہنا، الگ مت ہونا، اور یاد رکھنا حالات کتنے بھی خراب ہوں، کتنے بھی نازک حالات ہوں، کتنی بھی بری کنڈیشن ہو، کیسے بھی حالات ہوں، لیکن بیٹے جھوٹ کبھی مت بولنا، چاہے کتنے برے حالات پیدا ہو جائیں تم جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ مت بولنا۔ یہ نصیحت کر کے ماں نے اپنے بیٹے کو 12 سال کے بچے کو رخصت کر دیا۔ یہ قافلہ رواں دبا ہو گیا، چلنے لگا، اور جب یہ کہیں گزر رہا تھا صحرا اور جنگل سے، وہی ڈاکو چھپے ہوئے تھے چور، ان چوروں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا، سب کا مال لوٹ لیا۔ اس بچے کے پاس سے بھی ایک چور گزرا اور کہنے لگا اے لڑکے تیرے پاس بھی کچھ ہے، اے بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ عبد القادر جیلانی نے کہا ہاں میرے پاس بھی ہے۔ چور آ گیا قریب، کیا تیرے پاس بھی ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہا 40 اشرفی۔ ارے کہاں ہے بھائی، مجھے تو نہیں دکھ رہی ہیں، کہاں ہیں؟ کہا یہ ہیں، یہ کوٹ کرتے کے استر میں۔ اس کو ادھیڑ کر دیکھا تو 40 اشرفی ملتی ہیں۔ چور تنگ رہ گیا، بیٹا یہ تو یہاں چھپی ہوئی تھی، ہم تو یہاں تک پہنچ بھی نہیں پاتے، اور تم تو اتنے چھوٹے بچے ہو کہ تمہاری تلاشی بھی کوئی نہیں لیتا، یہ بتاؤ تم جب یہ پیسہ، جب یہ اشرفیاں چھپی ہوئی تھی تو تم نے بتا کیوں دیا؟ کیا جواب دیتا ہے وہ بچہ؟ میری بہنوں سنو اور میری قوم کی بیٹیوں سنو، میری ماں سنو۔ اس بچے نے جواب دیا کہ جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میری ماں نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بیٹے حالات کتنے بھی نازک ہوں، کتنے بھی ناگفتابے ہوں، کتنے بھی خراب ہوں، لیکن جھوٹ کبھی مت بولنا۔ جب تم نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے پاس بھی کچھ ہے تو میں نے کہہ دیا ہاں۔ جب پوچھا کیا ہے تو میں نے کہا 40 اشرفی۔ میں اپنی ماں کا کہنا کیسے ٹھکرا سکتا تھا جبکہ میری ماں نے یہ کہا تھا کہ حالات کتنے بھی خراب ہوں لیکن بیٹے جھوٹ کبھی مت بولنا، اس لیے میں نے سچ سچ بتا دیا۔ اس چور نے کہا واہ تو اپنی ماں کا اتنا کہنا مانتا ہے، اور میری تو ساری زندگی اسی چوری اور ڈکیتی میں گزر گئی، میں نے تو آج تک اپنے رب کی فرما برداری نہیں کی، میں کتنا بڑا نکما اور کمینہ انسان ہوں۔ وہ اس بچے کو لے کر اپنے سردار کے پاس گیا اور پورا واقعہ بتایا۔ سردار کے اوپر بڑا اثر ہوا، اس نے سارے چوروں کو حکم دیا کہ ان لوگوں کا لوٹا ہوا مال واپس کر دو اور سب توبہ کرو، اور آج کے بعد کوئی بھی نافرمانی نہیں کرے گا اپنے رب کی۔ سب نے اللہ کے حضور سچی توبہ کی اور دعا کی، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور روئے۔ تو میرے بھائیوں ایک بچے کے سچ بولنے سے سارے کے سارے چوروں نے اللہ سے توبہ کر کے صحیح راستہ پکڑ لیا۔ اس بچے کو صحیح تربیت دینے والی بھی ایک ماں تھی۔ ماں کا کردار بڑا عجیب ہوتا ہے۔